السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سچ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پچھلی حکومتوں کے بارے میں وہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ نہیں جانتا کہ ہمارے قومی اسمبلی سینٹ جس کو کہتے ہیں ان میں کیا ہوتا رہا۔ آج بڑے قانون پاس ہو رہے ہیں اور بہت سارے اسلامی قوانین پاس ہو رہے ہیں اور اس کی میں بہت خوش ہوں، الحمدللہ۔ تو ایک سچ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جس کو کہتے ہیں، نمبر ایک پہلی بات تو اس کو محمد سے اس کے نام کے ساتھ محمد مت لگائے، وہ اس لیے کہ یہ اس قابل نہیں ہے، اور یہ اسرائیل کو بھی تسلیم کیا ہوا تھا، بہت پہلے اس نے تسلیم کیا تھا، اور انڈیا میں بہت سارے بزنس اس نے لگائے، فیکٹریز ہیں، شوگر ملز وغیرہ اور بھی بزنس ہیں، تو پارٹنر ہی ہے۔ اس یہودیوں کا ایجنٹ ہے یہ، بالکل اس میں وہ دو رائے نہیں ہے بھائی، یہ سچ ہے۔ ہماری جو قومی اسمبلی جو سینٹ ہوتی تھی ہے اب جو بہت بہتر چل رہی ہے، کسی دور میں نواز شریف نے قومی اسمبلیوں میں یہ بین لگا دیا تھا قومی ترانے کا، اور بین لگا دیا تھا قرآن خوانی کا، اور بڑے یعنی کہ عرصے بعد جب مثال طور کے اوپر اقتدار پہ آئے، تو اقتدار پہ آ کر صرف عوام کو دکھانے کے لیے کہ ہم جی بڑے محب الوطن ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، یہ دکھاوے کے لیے کرتا تھا۔ آپ کو شاید کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، میں نے بہت ساری ویڈیوز وغیرہ بھی سینڈ کی ہیں اس معاملے میں، کہ ان کے ایک مثال طور کے اوپر لگا لے کہ قل ہو اللہ لگا لے، الحمدللہ شریف لگا لیں، کلمے لگا لیں، ان کو تو آتے ہی نہیں ہیں، کسی کو بھی نہیں آتے۔ وہ ویڈیو بہت ساری میں نے سینڈ بھی کی ہوئی ہیں، اور بہت سارے ہمارے جو سچ جانتے ہیں ان کی پوسٹس کو میں نے آگے پوسٹ بھی کیا، اور قومی ترانہ نہیں چلتا تھا، یہ بین لگا دیا تھا کہ قومی ترانہ نہیں چلے گا۔ تو یہ مجھے آپ سب سوچ جواب دیں کہ ایک پاکستان کا قومی ترانہ، ہماری قومی اسمبلی بڑی معنی رکھتی ہے، اس میں یہ بین لگا دیا گیا، اور یہ بین کس کے کہنے پہ لگایا؟ امریکہ کے کہنے پہ، جس کے پیچھے اسرائیل شامل ہے اور انڈیا شامل ہے۔ قومی ترانہ سنا وہ کسی کو نہیں آیا، پھر بہت سارے ایسے سوالات ہوئے، وہ پوچھے، وہ سوال جواب بھی نہیں آئے، تو ایسا کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے یہ ملک دشمن عناصر، یہ سندھ کا ٹکڑا، بلوچستان کا ٹکڑا، کراچی کا ٹکڑا، خیبر پختونخوا کا ٹکڑا، بلتستان کا ٹکڑا، اسکردو کا ٹکڑا، اور بھی، یعنی کہ یہ سب ٹکڑے کرنا چاہتے تھے، جس میں اچکزئی بھی شامل ہے، مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے، نواز شریف بھی شامل ہے، الطاف حسین بھی شامل ہے، زرداری بھی شامل ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ میں ایک بات جانتا ہوں، یہ میرا پورا پاکستان میرا ہے، یہ مٹی میری ہے اور میں اس سے جڑا ہوں۔ میرے پورے پاکستان کے خطے میں بلوچی، سندھی، پٹھان، مہاجر، سب یہ سب جتنے بھی ہیں سب میرے اپنے ہیں، اور جو اس میں کوئی بھی علیحدگی کا اعلان کرتا ہے تو وہ اعلان جنگ کرتا ہے۔
پاکستان الگ نہیں ہوگا، پاکستان کا ایک خطہ بھی الگ نہیں ہوگا۔ یہ کس کا پلان ہے؟ اس کو سوچنا اور سمجھنا ہم پورے پاکستان کو چاہیے۔ بہت سے لوگ قتل ہوئے، میں صرف ایک عزیر بلوچ کی بات کر دیتا ہوں کہ کہتے کہ جی فوج نے عزیر بلوچ کو قتل کروایا۔ سوچنے کی بات نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ عزیر بلوچ فوج کے ساتھ تھا اور بہت ساری اس کے بیانات ہیں، جب بھی اس کے اوپر اٹیک ہوتا تھا فوج کو بلاتا تھا کہ میں فوج کے آگے سرنڈر کروں گا اور کسی کو بھی۔ تو اس کا سر کیوں اتار کے اس کو فٹ بال کی طرح کھیلا گیا؟ اس کے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا، فٹ بال کی طرح کھیلا گیا، کیونکہ پیپل پارٹی اور نون لیگ ایم کیو ایم چاہتی تھی کہ یہ نعرہ لگائے اور کہے کہ بلوچستان الگ بنے گا، آزاد ریاست۔ تو عزیر بلوچ نے انکار کر دیا تھا، اور اس بارے میں بھی اس کی ویڈیو ہے، وہ انشاءاللہ وہ بھی وائرل ہوگی۔ تو یہ سسٹم تھا، تو عزیر بلوچ کو نہیں بولا، کیوں؟ اسے سمجھ آ گئی تھی، تو اس لیے اسے پھر یہ اس کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے پیچھے دو پارٹیاں میں، پیپل پارٹی اور نون لیگ۔ نون لیگ یہ مسلم لیگ پارٹی میرے بڑوں کی، جنرل کیانی، 9 سٹارز، یہ قبضہ کیا گیا تھا۔ اس دوران میں بولا کہ یہ نون جب لگ رہی تھی اور اسلامی جو کتابوں میں ہمارے سبق تھے اس کو ختم کر کے اور سبق ڈال دیے گئے، تو ہم بولے، تو ہمیں بڑا برا بھلا کہا۔ میں نے خود یعنی کہ ان لوگوں کی نفرتیں جھیلی بھی ہیں، بہت سے نقصان بھی اٹھائے ہیں، تو اس چیز کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، مجھے یاد ہے۔ تب یہ نواز شریف بہت سارے پروپیگنڈے کر رہا تھا، اکثریت یہودیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کو، یہ کہتے ہیں نا کہ جی عمران خان نے کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو کشمیر کا سودا کر دیا۔ اس کے پورے اور سیدھے ثبوت ہے، کشمیر کو بیچا کس نے؟ مولانا فضل الرحمان نے جب مارچ کرنے کے لیے آ رہا تھا، تو مارچ کرنے ہوئے راستے میں لاہور میں اس نے خود اپنے منہ سے بولا، اور جرگا سلیم صحافی کے پروگرام میں کافی مرتبہ اس نے یہ اپنے منہ سے اقبال جرم کیا، اور اسلام کی کیسے دھجیاں اڑائے گی، اسلام کو کیسے متنازع بنایا گیا، وہ بھی اس نے اقبال جرم کیا۔ سلیم صحافی اس کا گواہ ہے، اس کے پروگرام میں نے دیکھے ہیں اور میں گواہ ہوں اس چیز کا۔ تو یہ ایک پوزیشن ہے۔ ہمارے اسمبلیوں میں قومی ترانہ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی قرآن خوانی ہوتی تھی، تو ان لوگوں نے ہی یہ سارا سسٹم کیا، اور میں دعا گو ہوں اپنی پاک فوج کے لیے، اپنی آئی ایس آئی کے لیے، جو اس وقت بہت ہی کریٹیکل سسٹم سے گزر رہی ہے، اور ہماری بچت کر کے ہر چیز کو مد نظر رکھ کے چل رہی ہے۔ اور کل سینٹ میں جو ایک نون لیگ کا بغیرت غدار بولا، تو غدار کہنا کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ اس نے غداری کی ہے، انڈیا کا موقف بیان کیا ہے۔ تو اس دوران ہم سب دیکھ رہے تھے، کیا ہم اندھے بیٹھے ہوئے تھے؟ عمران خان نے ثالثی کا راستہ اختیار کیا، امن و ایمان کا بتایا کہ آپ ایک قدم بڑھاؤ، ہم 4 قدم بڑھائیں گے۔ واپس کیا پائلٹ اسی بنیاد پہ کیا، اور منہ ٹوٹ گئے تھے، اور وہ
اس چیز کا بدلہ اس طریقے سے لے رہے ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے اوپر بھارت نے بہت بڑی انویسٹ کی ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، میرے سپر ہیرو، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی تندرستی دے اور فتح یابی دے، ہماری فوج کو بھی، آپ کو بھی، اور فوج سے بھی میرا درخواست ہے، عدالتوں سے بھی درخواست ہے کہ اس صدارتی آرڈیننس کو کسی طریقے سے پاس کروائیں، اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ سپیڈ دکھائیں، کیونکہ نیچرل میں آر وائی ارشد شریف صاحب کو بہت سنتا ہوں، اور ان کی کاشف ویسی صاحب ہے، وسیم بدامی صاحب ہے، صابر شاکر صاحب ہیں، یہ آپ سب بہت نیچرل سی دکھا رہے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں جو آپ نے دکھائی، کچھ چیزیں تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا، تو مجھے آج پتہ چل رہا ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو حقیقت تھی وہ مجھے پتہ تھی، وہ آپ نے دکھائی، بالکل ایگزیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس منصب پہ ہم چل رہے ہیں، ہمارے لوگ چل رہے ہیں، فوج حکومت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ پاکستان آزاد ہوگا۔ اگر ہمیں خون کا نذرانہ بھی، اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دینا پڑا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہماری پاک فوج صرف ایک آواز، صرف ایک آواز اس پاکستان کی عوام کو، کفن باندھ کے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔